شاہمیر کے لندن جانے کے بعد مریحہ کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ اذیت ناک ہو گئی تھی۔ مریحہ کا نکاح اس کے کزن شاہمیر سے ہو چکا تھا، مگر وہ صرف ایک کاغذی رشتہ بن کر رہ گیا۔ نکاح کے چند گھنٹے بعد ہی شاہمیر اسے چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا، جیسے اس کی زندگی میں مریحہ کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اگر اس گھر میں کوئی مریحہ کا سہارا تھا تو وہ صرف اس کے چچا تھے، جنہوں نے اپنے مرحوم بھائی سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہوئے اپنے بیٹے کا نکاح مریحہ سے کر دیا تھا۔ مگر چچی اس نکاح کو کبھی قبول نہ کر سکیں۔ ان کی خواہش تھی کہ شاہمیر کی شادی ان کی پسند کی لڑکی سے ہو، اس لیے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مریحہ سے اپنی نفرت کا بدلہ لیتی رہیں۔ صبح سے رات تک پورے گھر کے برتن، صفائی، کپڑے، کھانا پکانا، ہر کام مریحہ کے ذمہ تھا۔ اس کے باوجود اسے گھر کی بہو کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا۔ شاہمیر کے کمرے کو تالا لگا کر بند کر دیا گیا اور مریحہ کو حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ایک چھوٹا سا کمرہ رہنے کو دیا، جہاں نہ اے سی تھا، نہ کوئی آرام، صرف ایک پرانا سا پنکھا اس کی تنہائی کا ساتھی تھا۔ مریحہ یہ سب چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ اس کے والدین کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی، تب سے مریحہ چچا کے گھر ہی رہ رہی تھی۔ ایک دوپہر مریحہ نے ہمت کر کے چچی سے کہا، چچی مجھے کچھ ضروری سامان لینا ہے، اگر اجازت دیں تو مارکیٹ چلی جاؤں؟ چچی نے موبائل سے نظریں اٹھائے بغیر کہا، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، جلدی واپس آ جانا۔ مریحہ نے شکریہ ادا کیا اور ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہو گئی، مگر گاڑی بازار جانے کے بجائے شہر سے دور ایک سنسان مقام پر جا کر رک گئی۔ مریحہ نے حیرت سے پوچھا، ہم یہاں کیوں آ گئے؟ ڈرائیور نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی لمحے ایک نوجوان وہاں آیا اور سیدھا مریحہ کے قریب آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مریحہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آخر تم آ ہی گئی۔ مریحہ نے گھبرا کر فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ آپ کون ہیں؟ مجھے ہاتھ مت لگائیں، میں آپ کو جانتی بھی نہیں۔ ابھی مریحہ بول ہی رہی تھی کہ اسی لمحے پیچھے سے گاڑیوں کے بریک لگنے کی آواز آئی۔ چچا، چچی اور اس کی کزن الشبہ غصے سے بھرے چہروں کے ساتھ وہاں اترے۔ چچی نے مریحہ کو اس اجنبی کے ساتھ دیکھا تو آگ بگولا ہو گئیں۔ شرم نہیں آئی؟ ہمارے گھر کی عزت خاک میں ملا دی۔ نہیں چچی، مریحہ روتے ہوئے بولی، میں انہیں نہیں جانتی، مجھے تو ڈرائیور یہاں لے کر آیا ہے۔ چچا نے غصے سے اس نوجوان کا گریباں پکڑ لیا۔ ہمت کیسی ہوئی میری بہو کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ وہ شخص بنا کسی ہچکچاہٹ کے بولا۔ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مریحہ نے خود مجھے یہاں بلایا تھا، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور کافی عرصے سے چھپ چھپ کر مل بھی رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی مریحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جھوٹ! میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ مگر ڈرائیور بھی فوراً بول اٹھا، حاجی صاحب، مریحہ باجی نے ہی مجھے یہاں آنے کا کہا تھا۔ مریحہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ چچا کی آنکھوں میں پہلی بار اس کے لیے طماع ٹوٹتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ خاموشی سے سب کو گھر واپس لے آئے۔ گھر پہنچتے ہی چچی برس پڑی، بد کردار لڑکی، ہمارے ہی گھر کی عزت لوٹنے چلی تھی، میرے بیٹے کے نام پر دھبا لگا دیا۔ مریحہ روتی رہی، قسمیں کھاتی رہی، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ غصے میں آ کر چچی نے اسے زور سے تھپڑ مارا، پھر دھکا دیتے ہوئے بولی، آج کے بعد اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ، میں ایسی لڑکی کو اپنی دہلیز پر برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی مریحہ چچی سے گڑ گڑا کر التجا کرنے لگی، ایسا نہ کریں چچی، میرا اس گھر کے سوا اور کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، کچھ تو رحم کریں۔ جب چچی نے اس کی ایک نہ سنی تو مریحہ نے چچا جان کو بھی رو رو کر بتایا، میں بے گناہ ہوں، آپ تو مجھ پر یقین کریں۔ مگر چچا جان نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ان کی خاموشی مریحہ کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ چچی نے مریحہ کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں مریحہ تنہا سڑک پر چل رہی تھی۔ اس کے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی، نہ پیسے، نہ کوئی اپنا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، امی ابو، کاش آپ زندہ ہوتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج اسے اپنا وہ گھر یاد آیا جو اس کے والدین کی نشانی تھا، مگر چچی نے برسوں پہلے بیچ کر ساری رقم خود رکھ لی تھی۔ اب اس کے پاس کھونے کے لیے بھی کچھ باقی نہ تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک سنسان پارک کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہی نوجوان آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی مریحہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ میرا نام علیان شاہ ہے اور میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مریحہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ سب کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے دیے گئے تھے۔ تمہاری چچی چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح تم ان کی زندگی سے نکل جاؤ۔
مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں ان کی بات مان گیا، لیکن جب تمہیں اس حال میں دیکھا تو اپنی ہی نظروں میں گر گیا بس۔ مریحہ چیخ اٹھی۔ الیان نے نظریں جھکا لی۔ پیسوں کے لیے میری پوری زندگی برباد کر دی؟ تمہاری معافی سے کیا میری عزت واپس آ جائے گی؟ کیا میری برباد زندگی دوبارہ پہلے جیسی ہو جائے گی؟ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ الیان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میں جانتا ہوں میں تمہارا مجرم ہوں، مگر اب تمہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے، یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے، الیان نے سنجیدگی سے کہا۔ آدھی رات ہے اور یہ سنسان سڑک ہے، تم اکیلی کہاں جاؤ گی؟ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ مریحہ چونک گئی۔ تم پاگل ہو؟ میں تمہارے گھر کیوں جاؤں گی؟ کبھی نہیں۔ وہ مڑ کر جانے لگی، مگر الیان نے اس کا راستہ روک لیا۔ چاہے تم مجھ سے نفرت کرو، مگر میں تمہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مریحہ نے دوبارہ انکار کیا، مگر الیان نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی اندھیری سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ باہر گہرا سناٹا تھا۔ صرف اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی کبھی کبھار گاڑی کے شیشوں پر پڑتی اور پیچھے رہ جاتی۔ مریحہ خاموشی سے کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آج ایک ہی دن میں اس سے اس کا گھر، اس کی عزت اور اس کی آخری امید بھی چھن گئی۔ الیان شاہ نے کئی بار اس کی طرف دیکھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کی خاموشی توڑ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ مریحہ کے ہر آنسو کا قصوروار وہ خود تھا۔ کافی دیر کے سفر کے بعد گاڑی شہر کے پوش علاقے میں داخل ہوئی۔ چند لمحوں بعد ایک بلند و بالا آہنی گیٹ کے سامنے گاڑی رکی۔ گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈز نے فوراً سلام کیا، اور اگلے ہی لمحے وہ عظیم الشان گیٹ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو دونوں طرف سرسبز لان، رنگ برنگے پھول، سنگ مرمر سے بنے فوارے اور مہنگی لگژری گاڑیاں قطار میں کھڑی دکھائی دیں۔ آخرکار گاڑی ایک شاندار حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ الیان شاہ خاموشی سے گاڑی سے اترا، پھر دوسری طرف آ کر اس نے دروازہ کھولا۔ اترو۔ مریحہ نے باہر قدم رکھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی پرشکوہ حویلی پر پڑی، وہ حیرت سے ساخت رہ گئی۔ اس نے ایک نظر حویلی پر ڈالی، پھر الیان کی طرف دیکھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی، پھر یہ سب کیا ہے؟ اتنی بڑی حویلی، اتنی مہنگی گاڑیاں، آخر تم ہو کون؟ الیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، مگر اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اس نے خاموشی سے نظریں چرائی اور کہا، اندر چلو۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مریحہ نے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر الیان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے نرمی سے اس کی کلائی تھامی اور اسے ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ وسیع و ریز ہال قیمتی چھاٹ فانوسوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ مریحہ گھبرائی ہوئی ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں الیان نے بلند آواز میں پکارا، خالہ سکینہ۔ چند لمحوں بعد تقریباً 60 برس کی ایک باوقار خاتون تیزی سے چلتی ہوئی آئیں۔ جی بابا۔ الیان نے مریحہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مریحہ بیگم کو ان کے کمرے تک لے جائیں اور خیال رکھیں انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ مزید کچھ بولے بغیر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ مریحہ نم آنکھوں سے اسے اوپر جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں سینکڑوں سوال تھے، مگر جواب ایک بھی نہیں۔ خالہ سکینہ نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئیں بی بی، میں آپ کو آپ کے کمرے تک لے چلتی ہوں۔ مریحہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل دی۔ اوپر کی منزل پر پہنچ کر خالہ سکینہ ایک بڑے سے سفید دروازے کے سامنے رکیں اور آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی مریحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کمرہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ دیواروں پر نفیس آرائش، نرم مخملی پردے، خوبصورت فانوس، شیشے کی بڑی کھڑکیاں، قیمتی فرنیچر، ایک کشادہ بیڈ اور ہر طرف ایسا سکون کہ جیسے اس کمرے نے کبھی کسی دکھ کو دیکھا ہی نہ ہو۔ مریحہ چند لمحے دروازے پر ہی کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت کمرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالہ سکینہ دھیمی آواز میں بولی، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا بی بی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی پورے کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ مریحہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے کنارے جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں کبھی کمرے کی سجاوٹ پر جاتی، کبھی بند دروازے پر۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، آخر الیان شاہ ہے کون اور اس نے مجھے اپنے گھر کیوں لایا ہے؟ مریحہ کافی دیر تک کمرے میں خاموش بیٹھی رہی، اور اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا، جس شخص نے میری پوری زندگی برباد کر دی، کیا میں اب
اسی کے گھر میں رہوں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی۔ میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ علیان شاہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ مریحہ ایک دم رک گئی۔ علیان نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، کھانا کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا، مریحہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، اور میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، اب کیا چاہتے ہو؟ مجھے اپنے گھر میں قید رکھو گے؟ علیان نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں قید نہیں کر رہا مریحہ، تمہارے پاس اس وقت کوئی سہارا نہیں اور میں صرف تمہیں ایک محفوظ جگہ دے رہا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر پوچھا، ویسے تم نے پڑھائی کتنی کی ہے؟ مریحہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے BA کیا ہے۔ اچھی بات ہے۔ اسی لمحے مریحہ کو دوبارہ وہی سوال یاد آیا۔ تم نے کہا تھا تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی، پھر یہ اتنی بڑی حویلی، یہ شاہانہ زندگی، یہ سب کیا ہے؟ علیان نے بغیر گھبرائے جواب دیا، یہ سب میرا نہیں ہے۔ یہ حویلی، یہ کاروبار سب میرے دوست کا ہے۔ وہ ضروری کام سے بیرون ملک گیا ہوا ہے، اسی لیے بس اس کی غیر موجودگی میں یہ سب سنبھال رہا ہوں۔ جب وہ واپس آئے گا تو سب کچھ اس کے حوالے کر دوں گا۔ مریحہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اسے جواب تو مل گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ علیان نے دوبارہ کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ کھانا کھا لو، پھر آرام کرو، باقی باتیں کل ناشتے پر کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح مریحہ کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ ابھی تیار ہی ہو رہی تھی کہ خالہ سکینہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئیں۔ بی بی، ناشتہ تیار ہے، مریحہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ یہیں لے آئیں، میں نیچے نہیں آؤں گی، خالہ سکینہ مسکرا کر بولی۔ علیان بابا ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر آؤں۔ انہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے، مریحہ نے بے بسی سے کہا بھری، یہ میرا اپنا گھر تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی کر سکوں۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور خاموشی سے خالہ سکینہ کے پیچھے نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں علیان شاہ پہلے ہی بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے مریحہ کو دیکھا تو اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ آؤ بیٹھو، پہلے ناشتہ کر لو۔ مریحہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد علیان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آج سے تم میرے ساتھ آفس جاؤ گی۔ مریحہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ میں تمہیں اپنی پرسنل اسسٹنٹ رکھ رہا ہوں۔ لیکن کیوں؟ علیان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اگر تم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہو اور اگر نہیں چاہتی کہ لوگوں کے سامنے محتاج بنو تو تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ پھر اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور ایک بات، فی الحال میں تمہیں اس حویلی سے جانے نہیں دوں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ مریحہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا مگر خاموشی اختیار کر لی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد علیان اٹھتے ہوئے بولا، تمہارے لیے کپڑے اوپر رکھوا دیے ہیں، تیار ہو جاؤ، میں نیچے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دونوں آفس کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بلند و بالا شیشوں سے بنی جدید عمارت کے سامنے جا کر رکی۔ مریحہ حیرت سے عمارت کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، استقبالیہ پر موجود تمام ملازمین احترام سے کھڑے ہو گئے۔ گڈ مارننگ سر، السلام علیکم سر، ہر طرف سے سلام کی آوازیں آنے لگیں۔ مریحہ نے حیرت سے علیان کو دیکھا۔ اگر وہ صرف اپنے دوست کا کاروبار سنبھال رہا تھا تو پھر سب اس کا اتنا احترام کیوں کر رہے تھے؟ علیان سیدھا اپنے کیبن میں گیا۔ اس نے مختلف فائلیں دیکھی، چند اہم فیصلے کیے اور پھر بولا، میری ایک میٹنگ ہے، تم یہیں انتظار کرو، اور پھر باہر چلا گیا۔ چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں آئی کم ان میم؟ ایک نفیس لباس پہنے لڑکی اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، میرا نام نیلم ہے، میں علیان سر کی سیکرٹری ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو آفس کا سارا کام سمجھا دوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، اور ایک بات، یہاں آپ ان کو صرف سر یا باس کہیں گی کیونکہ پورا آفس انہیں اسی نام سے پکارتا ہے۔ مریحہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ مریحہ نے اسے سوال کیا کہ یہ آفس تو ان کے دوست کا نہیں ہے؟ اس بات پر نیلم نے سخت لہجے میں جواب دیا کہ یہ آفس جس کا بھی ہو، ہم یہاں امپلائیز ہیں اور ہمارا کام ان کے آرڈرز ماننا ہے اور کچھ نہیں۔ آپ بھی بس اپنا کام سے کام رکھیں گی تو اچھا ہوگا۔ یہ سنتے ہی مریحہ نے اسے معذرت کی اور پھر نیلم اسے پورے آفس کا دورہ کرواتی رہی۔ ہر ڈپارٹمنٹ سے ملوایا، تمام اسٹاف سے تعارف کروایا اور اس کی ذمہ داریاں اسے سمجھا دی۔ آخر میں نیلم نے مسکرا کر کہا، امید ہے آپ اپنا کام اچھی طرح سنبھال لیں گی۔ مریحہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی، مگر
اس کے دل میں ایک ہی سوال مسلسل گردش کر رہا تھا، اگر یہ سب واقعی علیان کے دوست کا ہے تو پھر اس آفس کا ہر شخص۔ اتنے ہی میں وہ رک گئی اور خود سے کہتے ہوئے کہ مریحا کام پر لگ جا، تمہیں اس سے کیا، مالک کوئی بھی ہو۔ شام تک وہ کام سیکھتی رہی۔ واپسی پر علیان اسے لے کر دوبارہ حویلی آیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ علیان اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ اس دن کے بعد یہی ان کی روزمرہ کی زندگی بن گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 مہینہ گزر گیا۔ اب ان دونوں کی زندگی ایک ہی معمول میں ڈھل چکی تھی۔ ہر صبح وہ ایک ساتھ آفس جاتے، پورا دن اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے اور شام ڈھلے ایک ساتھ حویلی واپس آ جاتے۔ شروع میں دونوں کے درمیان صرف ضرورت کے مطابق ہی بات ہوتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ خاموشیاں لفظوں میں بدلنے لگیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر ساتھ کھانا کھاتے ہوئے وہ کبھی آفس کی باتیں ہوتی، کبھی بچپن کی یادیں تو کبھی زندگی کے تلخ اور میٹھے تجربات۔ کئی گھنٹے وہ اب ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پیتے رہتے اور باتوں ہی باتوں میں وقت گزر جاتا اور ان کو معلوم ہی نہ ہوتا۔ علیان اب پہلے کی نسبت زیادہ نرم مزاج دکھائی دینے لگا تھا، جبکہ مریحا بھی اس سے پہلے جیسے نفرت محسوس نہیں کرتی تھی، اگرچہ وہ اسے مکمل طور پر معاف نہیں کر پائی تھی، مگر اس کے رویے میں چھپی سچائی اور خیال رکھنے کی عادت نے اس کے دل کی سختی کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک سوال ایسا تھا جو مریحا کے دل میں ہر روز پہلے سے زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر علیان شاہ اپنی حقیقت اس سے کیوں چھپا رہا تھا؟ چند دن گزرنے کے بعد مریحا نے ایک بار پھر ہمت کر کے علیان سے پوچھا، علیان، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، ہے نا؟ آفس میں ہر فیصلہ تم کرتے ہو، سب لوگ تمہیں ہی باس کہتے ہیں، پھر تم نے مجھ سے کیوں کہا تھا کہ یہ سب تمہارے دوست کا ہے؟ اس بار علیان خاموش رہا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں بولا، ہاں، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ مریحا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ حویلی بھی میری ہے اور یہ کمپنی بھی میری ہے اور اس کا کاروبار کا مالک بھی میں خود ہوں۔ میرا کوئی دوست نہیں جس کا میں سب کچھ سنبھال رہا ہوں۔ مریحا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ علیان نے نظریں جھکا لی۔ میں ایک بار بزنس میٹنگ کے سلسلے میں لندن گیا تھا اور وہاں میری ملاقات شاہمیر سے ہوئی۔ چند دن ساتھ گزارنے کے دوران اس نے اپنے نکاح اور تمہارا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے بغیر ہوا ہے اور وہ تمہیں چھوڑ کر لندن آ گیا۔ واپس آ کر نہ جانے کیوں میرے دل نے چاہا کہ تمہارے بارے میں معلوم کروں۔ جب میں نے تحقیقات کروائیں تو پتہ چلا کہ تم اپنی چچی کے ظلم کا شکار ہو۔ اور وہ ایک لمحے کو رکا، پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، قسمت نے عجیب کھیل کھیلا کہ ایک دن تمہاری چچی خود میرے پاس آئیں اور تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے مجھے 1 کروڑ روپے کی پیشکش کی۔ میں نے اس وقت تو ہاں کر دی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ لیکن جب پہلی بار تمہیں دیکھا تو میرا دل تمہارے لیے دھڑکا۔ اس پر مجھے احساس ہوا کہ میں ایک معصوم لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کرنے جا رہا ہوں۔ اس دن کے بعد مجھے ہر لمحہ اپنے کیے پر شرمندگی رہی ہے۔ مریحا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر ایسا تھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم کبھی مجھ پر یقین نہیں کرو گی اور شاید ہمیشہ کے لیے مجھ سے نفرت کرنے لگو گی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ پھر علیان نے پہلی بار اپنے دل کی بات کہی، مریحا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید اس دن سے جس دن تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، لیکن میں تم پر کسی بھی رشتے کا حق نہیں جتانا چاہتا کیونکہ تم اب بھی قانونی اور شرعی طور پر شاہمیر کی بیوی ہو۔ مریحا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، اور اگر میں بھی یہی محسوس کرنے لگی ہوں تو؟ علیان کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ مریحا نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تم سے نفرت تھی، لیکن تمہاری سچائی، تمہارا خیال رکھنا اور تمہارا احترام آہستہ آہستہ میرے دل کی نفرت کو ختم کر گئے۔ آج میں بھی تمہیں اپنے دل میں جگہ دے چکی ہوں۔ علیان نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، ابھی نہیں، ہمارا رشتہ پاکیزہ ہوگا۔ کل سب سے پہلے ہم عدالت جائیں گے، پھر شرعی طریقے سے تمہاری خلع یا قانونی علیحدگی کی کارروائی مکمل کریں گے۔ اس کے بعد اگر تمہارا فیصلہ یہی رہا تو میں تم سے نکاح کے لیے تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ مریحا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر ساتھ بیٹھ گئے اور خالہ سکینہ نے گرم گرم چائے لا کر میز پر رکھ دی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا، چائے کی خوشبو اور دونوں کے چہروں پر ابھرنے والی ہلکی سی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ آج 2 دل ایک ہو گئے۔